نکتہ کی بات یہ ہے کہ قبروں کی زیارت جو نبی علیہ السلام نے حکم دیا تھا کہ قبروں کی زیارت کیا کرو، اس سے تمہیں موت یاد آتی ہے، آخرت کی یاد آتی ہے، وہ معاملہ ختم کر دیا گیا کہ یہاں کچھ معاملہ ہی نہیں ہے۔ زندہ انسانوں میں فکر آخرت پیدا کرنے کے لیے اس عرضی قبر سے جو فائدہ اٹھایا جا سکتا تھا، جو تربیت حاصل کی جا سکتی تھی، وہ برزخی قبر سے کبھی حاصل نہیں کی جا سکتی، کیونکہ زندہ انسان تو برزخ میں جا نہیں سکتا ہے اور نہ ہی مشاہدہ کر سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے۔ قبرستان میں زندہ انسان جاتا ہے، قبرستان عبرت کے لیے دیکھتا ہے، وہاں پر وحشت ہے، خاموشی ہے، بڑے بڑے بہادر لوگ دفن ہیں، خوبصورت لوگ دفن ہیں، مالدار لوگ دفن ہیں یہاں پر، تو خیال آتا ہے ذہن میں کہ کل میں نے بھی یہاں آنا ہے، اور پھر موت کی یاد آتی ہے، آخرت کی یاد آتی ہے، اپنی آخرت کو سنوارنے کی یاد آتی ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونے کی یاد آتی ہے۔ انسان اپنے آپ کو بہتر کرتا ہے جب یہ معاملہ ختم کر دیا جائے کہ یہاں کچھ بھی نہیں ہے، اس کی ضرورت بھی نہیں ہے، تو پھر پتھر دل ہو جاتے ہیں۔ پھر چاہے قبرستان کتنے قبروں کے پاس سے آپ گزریں، قبرستانوں کے پاس سے آپ گزریں، اور مزیداری کی بات کہ ان کے لیے دعا استغفار نہیں کرنی، ان کے لیے نہیں کرنی، اپنوں کے لیے بھی نہیں کرتے، ایسا معاملہ ہو جاتا ہے۔ کہا جاتا تھا کوئی مشرک کوئی مرتا ہے تو اس کے لیے انا للہ و انا الیہ راجعون نہیں کہنا، میں خود تربیت دیتا رہا ہوں صلاۃ الجنازہ کے اندر، لیکن جب سمجھ میں آئی بات کہ بھئی یہ تو اپنے لیے تھا، ہم نے اپنے لیے بھی ختم کر دیا اس کو، اس میں تو اپنے لیے یاد دہانی تھی کہ ہم اللہ کی طرف سے آئیں اور اللہ کی طرف جانا ہے۔ ایک اور روایت آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ تو تھے معاملات عذاب قبر کے حوالے سے جو آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ دیکھیے، یہ جو قبروں کی زیارت کے حوالے سے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبرستان پر ٹھہرتے یا قبر پر جاتے تو اتنا روتے کہ ان کی داڑھی تر ہو جاتی۔ جب آپ کے سامنے تو جو کہنے والے پوچھنے والے انہوں نے پوچھا کہ جب آپ کے سامنے جنت و جہنم کا ذکر کیا جاتا ہے تو آپ اس وقت تو جو ہے وہ نہیں روتے، اور جب آپ کے سامنے یہ جو قبر ہے یہ آپ کے سامنے آتی ہے تو آپ رونے لگ جاتے ہیں اور اتنا روتے ہیں کہ داڑھی تر ہو جاتی ہے۔ تو پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی جو ہے وہ قبر جو ہے وہ پہلی منزل ہے۔ اب آپ دیکھیے گا کہ یہ قبر جو ہے وہ پہلی منزل کہا گیا ہے اس کو، یہ جہاں پر دفنایا جاتا ہے مردے کو۔ سو اگر کسی نے قبر کے عذاب سے نجات پالی تو اس کے بعد والے مراحل بھی آسان ہو گئے، اور اگر جو یہاں پھنس گیا تو اس کے لیے اگلے معاملات بھی مشکل ہو گئے۔ اس لیے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے ہیں، اور یہ چیز ہمارے اندر سے ختم کر دی گئی، مٹا دی گئی۔ اور دوسری بات ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہ دوسری آپ کے سامنے روایت رکھتا ہوں کہ نبی علیہ السلام جو ہے وہ مکہ یا مدینہ کی جو ایک وادی ہے وہاں سے گزر رہے ہیں، فَسَمِعَ صَوْتُ الْإِنسَانَيْنِ يُعَذِّبَانِ فِي قُبُورِهِمَا، کہ نبی علیہ السلام نے دو شخصوں کی آواز سنی ہے جنہیں ان کی قبروں میں عذاب کیا جا رہا ہے۔ اور وہ جو دو قبر والوں کا واقعہ ہم بیان کرتے رہے ہیں کہ دیکھیے جی دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، قبروں میں نہیں ہو رہا۔ ہمیں اسی چکر میں پھنسائے رکھا کہ والے ہیں یا قبر ہے، بس جو اس سے فائدہ جو مقصد تھا وہ ہمیں حاصل نہیں ہونے دیا ہے، ان پر عذاب ہو رہا ہے۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کان احدہما لا یستتر من بولہ وکان الآخر یمشی بالنمیمۃ، یعنی کہ ان میں سے ایک کو جو ہے وہ پیشاب کے چھینٹوں کی وجہ سے اور دوسرے کو جو ہے چغل خوری کی وجہ سے جو ہے عذاب ہو رہا ہے۔ اصل تو اس کے اندر یہ معاملہ تھا، ہمیں جو ہے وہ دو قبر والوں کے معاملوں میں الجھا کے پیشاب کے چھینٹوں کا معاملہ بھی ہم نے چھوڑ دیا اور چغل خوری کا معاملہ بھی، جتنی مرضی کریں کچھ نہیں ہوتا، اپنے پاکی کا خیال کریں ناپاکی کا خیال کریں کچھ نہیں ہوگا، بس آپ نے یہ مان لینا ہے کہ عذاب یہاں نہیں وہاں ہوتا ہے، وہاں نہیں یہاں ہوتا ہے۔
جو بنیادی بات تھی اس کے اندر جو نبی علیہ السلام صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو سمجھانا چاہ رہے تھے وہ یہ تھی کہ دیکھو چھوٹے چھوٹے گناہ، ایسے گناہ جو ہماری نظر میں کچھ بھی نہیں ہوتے ہیں مگر اللہ کی نظر میں وہ بڑے گناہ کے کام ہوتے ہیں۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے جیسے ان کی پکڑ کی ہے ایسے ہی چھوٹے چھوٹے گناہوں پر تمہاری پکڑ بھی ہو سکتی ہے، تو بچنا ہے، ہمیں ڈرایا ہے نبی علیہ السلام نے، سبق سکھایا ہے کہ حتی الامکان کوشش کرو کہ جو ہے اپنا ظاہر بھی اور اپنا باطن بھی پاک رکھو، اپنا لباس بھی، اپنا اندر بھی اور اپنا باہر بھی پاک رکھو۔ اور پھر دوسری جو چیز ہے جس کو عذاب ہو رہا ہے وہ چغل خور تھا۔ چغل خوری کی بڑی سخت وعید آئی ہے حدیث کے اندر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ خبردار رہو، میں تم کو بتلاؤں بہتان خبی کیا ہے، تو وہ چغلی کرنا ہے، جو لوگوں میں عداوت کرے، یعنی کہ چغلی کرنا جو ہے یہ بڑا سخت گناہ ہے، لوگوں کو لڑانا ہے اس کے اندر۔ اور اس کے بارے میں نبی علیہ السلام کا دوسرا ہمیں فرمان ملتا ہے لا يدخل الجنت قطات، یعنی کہ چغل خور جو ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو چغل خوری کرنا بڑا سخت گناہ ہے۔ دیکھیے مرنے کے فوراً بعد عذاب قبر شروع ہو گیا ہے۔ تو بچاؤ اپنے آپ کو اپنے اس گناہوں سے، یہ جو ہم مزے لے لے کے ایک دوسروں کے سامنے یہ چغلی کرتے ہیں تاکہ اس سے لڑائی ہو، جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ قیامت والے دن سے پہلے قیامت تک عذاب جو ہے وہ سہنا پڑے گا، جسے عذاب قبر کہا گیا ہے۔ اور پھر ایک روایت اور رکھتا ہوں آپ کے سامنے، عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ فرمایا نبی علیہ السلام نے وعذبت امرأۃ فی ہرہ، ایک عورت جو ہے وہ بلی کو مارنے کے سبب کی وجہ سے جو ہے وہ عذاب اس پر ہوتا ہے، بلی کو مارنا۔ کیا ہوا تھا کہ اس نے بلی کو باندھ کے رکھا، نہ اس کو کھانے کے لیے کچھ دیا، نہ اس کو کھلا چھوڑا، وہ بلی مر گئی، جس کی وجہ سے اس کو جو ہے اس کے قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے، نبی علیہ السلام کو دکھایا گیا ہے۔ اس کے اندر کیا سبق تھا کہ ایک جانور ہے بلی، ان پر بھی رحم کیا جائے، صلہ رحمی کی جائے جانوروں کے ساتھ۔ عورت نے جس نے باندھ کر رکھا تھا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس نے صلہ رحمی کو قطع رحمی میں بدل دیا۔ تو یہ تو ایک جانور کا معاملہ تھا، جو انسانوں کے ساتھ صلہ رحمی ختم کر دیتے ہیں، قطع رحمی کر لیتے ہیں، قطع تعلقی کر لیتے ہیں، ان کے حقوق پامال کر لیتے ہیں، تو اس کا کتنا سخت گناہ ہوگا کہ ایک بلی جو اس سے مر گئی ہے، جس کی وجہ سے وہ عذاب کے اندر مبتلا ہو گئی ہے، تو جو انسانوں کے ساتھ یہ معاملات کرتے ہیں، ان کی عزتوں کو پامال کرتے ہیں، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اسلام جو ہے جہاں پر انسانوں کے حقوق کی بات کرتا ہے، وہاں پر جانوروں کے حقوق کی بھی بات کرتا ہے۔ اسی طرح ایک دوسری روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ایک شخص ہے نبی علیہ السلام کا غلام جس کا نام مدعم ہے، یہ خیبر کی لڑائی سے واپس آ رہے ہیں، مال غنیمت پاس ہے، اور پھر جب وادی قرا میں پہنچے ہیں تو وہ جو غلام ہے وہ اونٹ کا پالان جو ہے وہ اتار رہا ہے کہ اس کو ایک تیر آ کے لگا اور وہ مر گیا ہے۔ تو دوسرے صحابہ جو مبارکباد دینے لگے کہ جنتی ہے یہ تو نبی علیہ السلام کا فرمان ہے ہرگز نہیں، کلا والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان الشملۃ التی اخذ یوم خیبر، جو چادر اس نے خیبر کی لڑائی میں غنیمت کے مال کی تقسیم سے پہلے، من المغانم لم تصبها المقاسم، یعنی کہ جو تقسیم سے پہلے اس نے چادر جو ہے وہ اٹھا لی تھی، مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے اس نے چادر اٹھا لی تھی، لتشتعل علیہ نارا، اس کے اوپر آگ بھڑک رہی ہے، وہ چادر جو ہے وہ آگ بن چکی ہے اس کے اوپر۔ دیکھیے ابھی اس کو دفنایا بھی نہیں گیا ہے، مبارکبادی دی جا رہی ہے، اور نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اس کے اوپر جو ہے وہ چادر جو اس نے چرا لی تھی مال غنیمت میں سے تقسیم سے پہلے،
وہ عذاب بن گئی ہے اس کے لیے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ حاجیوں کا مال چرانے والا، حاجیوں کے جو مال چراتا تھا، اس کو بھی نبی علیہ السلام کو دکھایا گیا کہ لکڑی، خمدار لکڑی اس نے جو ہے وہ پکڑی ہوئی ہے اور اس کو اس سے عذاب دیا جا رہا ہے۔ اور اسی طرح خودکشی کرنے والے کے حوالے سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ومن قتل نفسہ بشیء عذب به فی نار جہنم، جو شخص اپنے نفس کو کسی چیز سے ہلاک کرے گا وہ جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ اور اسی طرح دوسری روایت کے اندر آتا ہے کان برجل جراح فقتل نفسہ، یعنی کہ ایک شخص زخمی تھا اور وہ اس کو زخم لگے ہیں لڑتے ہوئے جنگ کے اندر، تکلیف کی وجہ سے اس نے اپنے آپ کو مار لیا ہے، خودکشی کر لی ہے۔ تو دو باتیں اس حدیث، یہ جو احادیث ہیں ان کے سے سامنے میں آئیں کہ ایک تو خودکشی کرنے والے کی حوصلہ شکنی کی گئی ہے، یہ کوئی اچھا فعل نہیں ہے، اور اس میں دوسری بات یہ ہے کہ کسی بھی انسان کی یہ جو جان ہے اس کی اپنی نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے امانت ہے، اور کسی انسان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اللہ کی دی ہوئی امانت کے اندر خیانت کرے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ خودکشی کر لیتا ہے تو جس چیز سے وہ خودکشی کرتا ہے، گلے میں پھندا لٹکاتا ہے، چھری سے کرتا ہے، چھلانگ لگاتا ہے، اس کو قیامت تک اسی چیز سے عذاب دیا جاتا رہے گا۔ تو عذاب قبر کی یہ جو احادیث ہے، قرآن و حدیث، قرآن کے اندر جو آیات اور احادیث یہ جو بیان کی ہیں، جس کے پیچھے ہم لگے رہے، بلکہ یہ تھا کہ بچاؤ اپنے آپ کو گناہوں سے جن کو تم لوگ بہت معمولی سمجھتے ہو، اپنے آپ کو اخلاقی جرائم سے دور رکھو، زنا سے دور رکھو، چوری سے دور رکھو، سود سے، کفر و شرک سے، دھوکہ دہی سے، تکبر سے، چغل خوری سے، غیبت سے، بہتان تراشی سے، خودکشی کرنے سے، دوسروں کا مال ہڑپ کرنے سے، دوسروں کی عزتوں پر جو ہے وہ بری نظر رکھنے سے، اپنا ظاہر اور باطن جو ہے پاکیزہ رکھو۔ ہر گناہ سے گناہ کے کام سے بچنے کے لیے اصل میں ان احادیث کے اندر جو ہے وہ مقصد تھا ان کو بیان کرنے کا، جن کے اندر عذاب قبر بیان ہوا ہے۔ اور نبی علیہ السلام جو ہے وہ صلات کے اندر دعا بھی مانگا کرتے تھے، اور ہمیں بھی ہر وقت جو ہے وہ دعا مانگتے رہنا چاہیے، عذاب قبر سے، عذاب جہنم سے،